جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد سمیر اور میرے ساتھ موجود ہیں صدیق جان صاحب۔ ان سے ہم جاننے کی کوشش کریں کہ شہر اقتدار میں جو اس وقت چیزیں چل رہی ہیں، کل منگل کا دن ہے، پی ٹی آئی کی حوالے جو ملاقات عمران خان سے ملاقات کا بھی دن ہے اور 28ویں ترمیم کے حوالے سے بھی چیزیں ہو رہی ہیں۔ صدیق جان صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک تو جو صوبائی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں پی ٹی آئی کے ہر ایم پی ایس کو 100 بندے لانے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ کل شہر اقتدار میں اور جو اڈیالہ کے باہر ہونے جا رہا ہے، کتنا خوفناک چیزیں ہونے جا رہی ہیں اور آپ کو لگ رہا ہے کہ بڑا کوئی میسو کراؤڈ جو ہے پی ٹی آئی لے کر آئے گی؟ دیکھیں بالکل ابھی جو خبر آئی ہے اس کے مطابق تو یہی ہے کہ پی ٹی آئی نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کیا کے پی میں اور ہر ایم پی کو 100 کارکنان کو لانے کا ٹاسک دیا گیا ہے۔ اگر اس حساب سے دیکھیں آپ تو 90 بنتے ہیں، 90 میرے خیال ایم پی ایز ہیں تو 9000 لوگ تو یہ بنتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر کل تحریک انصاف 9000 چھوڑ دیں، 5-6 ہزار لوگ بھی لانے میں کامیاب ہوگی تو یہ ایک بہت بڑا شو ہوگا، بہت بڑا شو ہوگا۔ آپ کتنے لوگ لاتے ہیں نہیں لاتے یہ کل پتہ چلے گا۔ بڑا ٹاسک ہے، بڑا چیلنج ہے۔ اور دیکھیں پچھلے ایک ہفتے میں تو آپ تحریک انصاف پہ تنقید نہیں کر سکتے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا۔ پچھلے ایک ہفتے میں اگر آپ دیکھیں تو 30 سے 35 ایکٹیویٹیز وہ کر چکے ہیں، صرف پچھلے 24 گھنٹے میں وہ 10-12 ایکٹیویٹیز کر چکے ہیں۔ تو یہ آج جو منگل کی ایکٹیویٹی ہے اس میں لائے گئے لوگوں کی تعداد ایک یہ میٹر کرے گی، اس سے زیادہ میٹر یہ کرے گا کہ جتنے لوگ بھی پہنچ جاتے ہیں، 2000 پہنچتے ہیں، 4000 پہنچتے ہیں، 5000 پہنچتے ہیں، 8000 پہنچتے ہیں، جتنے بھی پہنچتے ہیں وہ بیٹھتے کب تک ہیں، یہ دوسری چیز میٹر کرتی ہے۔ ان کو روکا کیسے جا سکتا ہے، ان کو ڈسپرس کیسے کیا جاتا ہے۔ دیکھیں کارکنان کو گرفتار کرنا آسان ہے، کارکنان پہ لاٹھی چارج کرنا آسان ہے، وزیر اعلیٰ کے پی ہوں، اراکین قومی اسمبلی ہوں، اراکین صوبائی اسمبلی ہوں، وزراء ہوں، ان کے اوپر لاٹھی چارج کرنا تو آسان نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ ایک بڑا میں سمجھتا ہوں تحریک انصاف کے لیے ایک چیلنج ہے، اور اس وقت جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے زیادہ بڑا چیلنج یہی ہے کہ وہ مومنٹم کیسے بناتے ہیں اور وہ جسے کہتے ہیں آپ ایک اپنی کریڈیبلٹی کیسے بحال کرتے ہیں، کیونکہ اس وقت تو تحریک انصاف کی لیڈرشپ مکمل طور پہ جو ہے وہ ڈسکریڈٹ ہو چکی ہے۔ اب کچھ ان کی کریڈیبلٹی پچھلے ایک ہفتے سے بحال ہونا شروع ہوئی ہے۔ تو یہ منگل جو ہے یہ بہت بڑا چیلنج ہے، اور اگر وہ 8-10 ہزار لوگوں کو لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ ایک بڑی ان کی کامیابی ہوگی اور حکومت کے اوپر بڑا دباؤ ہوگا۔ اس کے بعد شاید حکومت سوچنا شروع کرے، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ہم نے پچھلے 24 گھنٹے میں دیکھا ہے تحریک انصاف کی حکمت عملی زبردست رہی ہے۔ سینٹ کے اندر ٹف ٹائم حکومت کو، قومی اسمبلی کے اندر ٹف ٹائم، سپریم کورٹ سے بھی رجوع، ہائی کورٹ سے بھی رجوع، ہیومن رائٹس کمیشن کو بھی لیٹر، پریس کانفرنس، کے پی میں پریس کانفرنس، کے پی اسمبلی کا اجلاس، یہ ساری چیزیں دیکھیں یہی ہوتا ہے اپوزیشن کا کہ وہ جہاں جہاں ممکن ہے وہاں سے اپنے مخالف کے ساتھ لڑائی کرے، جو کہ وہ نہیں کر رہے تھے، اب کر رہے ہیں۔ تو اب اس کو وہ مومنٹم کو کیسے مینٹین کرتے ہیں، سسٹین کرتے ہیں، آگے بڑھاتے ہیں، یہ ایک ان کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ اور اگر تحریک انصاف نے یہ دباؤ برقرار رکھا تو کم از کم عید سے پہلے بشرا بی بی تو ان کو تو ہاسپٹل منتقل کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر یہ دباؤ برقرار رکھتے ہیں تو کچھ نہ کچھ نظام کو ان کو دینا پڑے گا۔ وہ کہ پی ٹی آئی کا تو مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی ہاسپٹل منتقل کیا جائے، ان کے کیسز لگائے جائیں، ان کو رہا ہونا چاہیے، نہ قید ہیں، یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن ظاہر ہے ابھی جب مومنٹم بننا شروع ہوگا، دباؤ بڑھے گا، پہلے ایک چیز ہوگی پھر دوسری چیز ہوگی، تو عید سے پہلے بشرا بی بی صاحبہ جو ہیں ان کو ہاسپٹل منتقل کیا جا سکتا ہے۔ اچھا صدیق جان، 28ویں ترمیم کی بات ہے اور مولانا فضل الرحمان نے یہ آج بات کی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ آصف الزرداری کو دعوت دی ہے کہ آپ بلند عمارت میں بیٹھ کر ہمارے قد کا اندازہ نہیں لگا سکتے، آپ اگر 18ویں ترمیم کا تحفظ آپ نے کرنا ہے تو آپ ہمارے ساتھ آئیں، اور بڑی عمارت میں بیٹھ کے آپ 18ویں ترمیم کا تحفظ نہیں کر سکتے۔ ایک طرف سے انہوں نے ان کو دعوت دی ہے کہ آپ عوام سے نکلیں، اسمبلیوں سے نکلیں، آئیں ہم اپنا سڑکوں پہ نکلتے ہیں اور 18ویں ترمیم کا تحفظ کرتے ہیں۔ اس کو کیسے آپ دیکھیں مولانا فضل الرحمان صاحب نے ان کو دعوت دی ہے، اچکزئی صاحب نے نواز شریف اور بلاول بھٹو زرداری اور زرداری سب کو دعوت دیا، اور اچکزئی صاحب نے تو ملاقات کی کوشش بھی کی ہے بلاول بھٹو زرداری سے، لیکن بلاول نہیں ملاقات کی، بلاول کو اجازت نہیں ملی۔ تو اس لیے یہ ایک موو تو بڑی ہے، اور مولانا صاحب اپوزیشن کے بہت کلوز آ رہے ہیں، اپوزیشن اتحاد کے۔ اگر مولانا صاحب اپوزیشن اتحاد کے بالکل یہ ایک ہو جاتے ہیں مولانا فضل الرحمان اور تحریک تحفظ پاکستان، تو پھر تو حکومت کی گیم ختم ہے، کیونکہ حکومت پی ٹی آئی سے تو لڑ سکتی ہے، پی ٹی آئی اور جے یو ایف دونوں سے نہیں لڑ سکتی۔ ٹھیک ہے، اس سے پہلے اس حکومت نے بڑی لڑائیاں لی ہوئی ہیں، لیکن جس طرح سے انہوں نے خوف، عدالتیں، سب کچھ کر کے چیزوں کو چلا رہے ہیں نا، جس میں سے آپ دیکھیں نا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ کیا کیا، تو کیا ٹی ایل پی کے لوگوں کے نظریات ختم ہو گئے ہیں، جذبات ختم ہو گئے ہیں؟ وہ تو آپ نے ابھی روکا ہوا ہے نا، دبائے ہوئے چیزوں کو، خوف پھیلائے ہوئے ہے۔
पंजाब में आप देखें ना, पंजाब पुलिस जो कर रही है, सीसीडी जो कर रही है, फिर पैरा फोर्स जो कर रही है, फिर आप देखें 4-5 और इस तरह की फोर्सेस बना दी हैं, एक साइबर क्राइम के लिए आप एक बनाने जा रहे हैं। इतनी फोर्सेस के जरिए आपने चीजों को कंट्रोल किया हुआ है। ठीक है, आप टीएलपी से भी आपकी लड़ाई है, तहरीक इंसाफ की से भी आपकी लड़ाई है, अब जेयूएफ से आप लड़ाई नहीं लड़ सकते। तो आपको लग रहा है कि कोई अभी तो बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि ये जो बात करना कि पीपल्स पार्टी कोई रेजिस्टेंस करेगी या इस निज़ाम से बाहर निकलेगी, कि ये तो कोई मन तक समझ में आने वाली बात नहीं। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं पे जो पीपल्स पार्टी अगर वो डैमेज होती है, या उसको लगता है कि आपकी नज़र में कि ये कोई चांस है कि वो अपोजिशन के साथ मिल जाए और इस हुकूमत से बाहर निकले? बिल्कुल ना वो हुकूमत से निकलेंगे, ना वो अपोजिशन के साथ मिलेंगे, वो इसी तनख्वाह पे नौकरी बरकरार रखेंगे। लेकिन मसला इस हुकूमत के लिए दो ही हैं, एक तहरीक इंसाफ जिस तरह से एक्टिव हुई है और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान मौलाना फजल रहमान जिस तरह से एक्टिव हैं, और साथ जो इकोनॉमी की सूरत हाल है वो एक सबसे खतरनाक है इस हुकूमत के लिए। क्योंकि देखें ना, पूरे पाकिस्तान के अंदर लोगों का के हाथ से लोग गुर्बत, बेरोजगारी, अनसर्टेनिटी, मामलात हाथ से निकलते चले जा रहे हैं। तो एक ऐसे टाइम के ऊपर जब ये नया बजट देने जा रहे हैं, जिसमें ये नए टैक्सेस लगाने जा रहे हैं, मजीद महंगाई करने जा रहे हैं, मजीद आवाम को बर्बाद करने जा रहे हैं। महंगाई इस वक्त पाकिस्तान की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, अनसर्टेनिटी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, गुर्बत और बेरोजगारी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, पेट्रोल डीजल की प्राइसेस पाकिस्तान की तारीख की तकरीबन बुलंद तरीन सतह पर है, टैक्सेस तारीख की बुलंद तरीन सतह पर है, लोड शेडिंग बहुत ज्यादा हो रही है, दहशत गर्दी बहुत ज्यादा हो रही है, फ्यूचर लोगों को अपना तारीख नजर आता है, हर दूसरा पाकिस्तानी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है कि पाकिस्तान से चला जाए। ऐसे हालात और ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर अपोजिशन एक्टिव हो जाती है और लोगों को निकालना शुरू कर देती है तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक। आपने मैशत की बात की, रात नजम सेठी ने एक बात की है इसी मैशत को और इसको लेकर, और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ बहुत ज्यादा परेशान है, और उन्होंने शहबाज शरीफ को बुलाया और वो ये कहते हैं कि उन्होंने कहा है कि अब ज्यादा देर इन चीजों को लेकर नहीं चला जा सकता। देखिए, ये सिर्फ ड्रामे किए जाते हैं। मियां नवाज शरीफ क्या बात कर रहे हैं, मियां नवाज शरीफ नाराज हैं। एक एक फैसला नवाज शरीफ की मंजूरी से हो रहा है, एक एक फैसला जरदारी और बिलावल की नहीं हो सकता, इससे भी वो खौफजदाओं के जो आवाम के अंदर जो लावा पक रहा है। सर, मियां नवाज शरीफ को पता है कि जिस दिन इस निजाम ने गिरना है, सबसे पहले पाकिस्तान से भागने वालों में 3-4 में से एक मियां नवाज शरीफ होंगे, सबसे पहले वो भागेंगे। सर, वो पाकिस्तान इतने जबर के माहौल और इतनी घुटन और इतनी सख्तियों के बावजूद मियां नवाज शरीफ बगैर 200-250 सिक्योरिटी के वो नहीं जा सकते कहीं पे। 200-250 सिक्योरिटी वाले साथ हो तो मियां नवाज शरीफ जाते हैं कहीं पे, अवामी जगह से गुजरते हैं। तो जब ये निजाम ना आ रहा हो तो मियां साहब के साथ अब 10,000 बंदे लगा दें। कहां मियां साहब नहीं आ रहे हैं, टिकट कटा के सबसे पहले पाकिस्तान से जाने वालों में मियां नवाज शरीफ होंगे। अच्छा सिद्दीक जान साहब, आखिर में ये बताइएगा कि उस दिन भी हमने वीडियो की कि जो अब ये वोटर्स की उम्र की हद बढ़ाने की बात कर रहे हैं, अब 2 दिन से अब वही मुस्लिम लीग नून यू टर्न ले रही है। वो कहती है कि हमने तो ऐसे बात की है, हमारे लिए आप इसको ये जो एज है मजीद कम करके 10 साल कर दें। देखें, वो हुआ ये है कि एक तो जब राना सोनावाला से ब्लेंडर हुआ है तो उनकी सरजनिश हुई है, उनको सही उनकी तबीयत साफ की गई है कि आपने बात की तो की कैसे है, आपने हमें जो है ना वो अभी तो, क्योंकि तय ये था कि ये सब चीजें अचानक होंगी और बस हो जाएंगी। तो पहले जब आप ले आए तो वो एक नैरेटिव बन रहा है पब्लिक डोमेन में और एक सारा। दूसरा यह है कि एक बात उन्होंने मान लिया ना, इस निजाम ने और नून लीग और पीपल्स पार्टी ने, कि 18 साल से 25 साल की उम्र के जितने नौजवान लड़कियां और लड़के हैं वो मुहब्बे वतन है, और क्योंकि मुहब्बे वतन है तो वो इनके साथ नहीं है, इस निजाम के साथ नहीं है, तो उनको खेल से बाहर कर दो और वोटों से बाहर कर दो। तो ये इस निजाम ने मान लिया। नाज़रीन, ये कुछ चीज़ें हैं। सिद्दीक जान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने का। तो बहुत और भी जो चीज़ें होंगी इंशाल्लाह आपके साथ हम डिस्कस करते रहेंगे। मुझे और सिद्दीक जान साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर और मेरे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। सिद्दीक जान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। सर जी, ये बताइएगा कि ये जो अभी चीज़ें बहुत सारी चल रही हैं, 28वीं तरमीम का शोर बीच में आ रहा है, अपोजिशन इकट्ठी हो रही है, उसके साथ पिंकी वाला चैप्टर भी बीच में खुल गया है, और कुछ हल्के ये भी बातें कर रहे हैं कि इस वक्त नून लीग पर सबसे ज़्यादा दबाव ये है कि हर हाल में बजट से पहले पहले तरमीम करवानी है। लेकिन नून लीग के बस में भी अब कुछ चीज़ें नज़र नहीं आ रही कि वो इस तरमीम को करवाने के लिए उससे पीपल्स पार्टी की हिमायत भी दरकार है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के लिए। तो ये मंजरनामा आपको क्या नज़र आ रहा है पॉलिटिकली, जो सियासी मंजर? देखें, आपने दुरुस्त निशानदेही की कि लॉजिक तो यही है कि बजट से पहले ही 28वीं तरमीम पास हो, क्योंकि उसमें एक जो मामला है वो एनएफसी वाला है। ठीक है। लेकिन हम 26वीं और 27वीं दोनों तरमीम में हमने एक चीज़ नोट की है कि जो भी चीज़ करवानी होती है तरमीम में, उसके साथ 4-5 चीज़ें और चला दी जाती हैं। अच्छा, फिर मौत दिखा के और बुखार पे राज़ी कर लिया जाता है, और मकसद वही बुखार होता है कि उसी पे राज़ी करना होता है।
تو یہاں پہ بھی لگتا یہ ہے کہ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ NFC والی بات بھی ویسے کی گئی ہو, صوبوں والی بات بھی ویسے کی گئی ہو, اصل مقصد کچھ اور لینا ہو, اور اس کی طرف کچھ چیزوں کی جانب کنور دلشاد جو ہیں وہ اشارہ بھی کر رہے ہیں. مطلب کنور دلشاد تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ معاملہ آئینی عدالت میں جائے گا, وہ بلاول بھٹو زرداری کو نائل کر دیں گے اور پتہ نہیں زرداری کو ہٹا دیں گے, اور کس طرح کی وہ کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آصف علی زرداری کو ہٹانے کے لیے, اس سے استعفیٰ لینے کے لیے عدالتوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں آصف علی زرداری اور مسلم لیگ نون, نواز شریف اور آصف علی زرداری دونوں اس نتیجے پہ پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ ایک ریئلٹی ہے, اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کے ساتھ ہی ہم نے مل کے سیاست کرنی ہے. بلکہ نواز شریف نے, جو میری اطلاع ہے, بلکہ میں آپ کو واقعہ بتا دیتا ہوں, جن دنوں میں یہ خبریں چل رہی تھیں نا کہ میاں نواز شریف بہت ناراض ہیں اسٹیبلشمنٹ سے, اور میاں نواز شریف کہتے ہیں کہ ہم تو بالکل فارغ ہو گئے ہیں, ہمارے تو پلے کچھ نہیں رہا, اسٹیبلشمنٹ نے ہم سے یہ کروا دیا, ہم سے یہ کروا دیا, میرے ساتھ اسٹیبلشمنٹ نے بے وفائی کی, مجھے بلا کے میرے کندھے پہ کبوتر بٹھا کے اور مجھے وزیر اعظم نہیں بنایا, اور یہ ساری باتیں ہونی تھیں. تو میری ایک شخصیت سے بات ہو گئی, اور یہ وہ شخصیت ہے جن کی میاں نواز شریف سے بڑی تفصیلی ملاقات ہوئی تھی مری کے اندر. تو میں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا, انہوں نے کہا کہ یہ سب فضول باتیں. انہوں نے مجھے کہا کہ میاں نواز شریف نہ میاں جاوید لطیف صاحب ملتے ہیں, نہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو بیٹھ کے اور یہ دعوے کرتے ہیں کہ میاں نواز شریف بہت غصے میں ہیں. بلکہ انہوں نے مجھے کہا کہ میاں نواز شریف اب یہ کہتے ہیں کہ میں نے تو پوری زندگی اپنی برباد کی ہے, میں نے تو غلطی کی ہے, مجھے تو زندگی جینے کا مزہ ہی اب آ رہا ہے, مجھے تو سیاست کا مزہ ہی اب آ رہا ہے. اور انہوں نے کہا کہ میاں صاحب نے مری میں بڑی زبردست اپنی وہ جگہ بنا لی ہے جہاں پہ وہ پرسکون بیٹھتے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں کہ فوج ایک ریئلٹی ہے. بلکہ انہوں نے تو مجھے یہاں تک بھی کہا کہ میاں نواز شریف جو ہے وہ اب ان کے خلاف ہو چکے ہیں, میاں جاوید لطیف وغیرہ کے. پھر نولی کی یعنی کہ جو ووٹ کو عزت دو کی بات کرتی ہیں, اب میاں صاحب اس کے خلاف ان کے خلاف ہو گئے. پھر انہوں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ میاں نواز شریف جو ہیں, انہوں نے نہیں, ایک اور شخصیت نے مجھے بتایا کہ میاں نواز شریف نے یہ ایک طرح سے وصیت کر دیا ہے اپنی بیٹی کو اور اپنی آنے والی نسلوں کو کہ اگر کبھی اسٹیبلشمنٹ آپ کو اقتدار سے نکال بھی دے تو جتنے آپ اقتدار میں اسٹیبلشمنٹ کے تابعدار ہیں اس سے زیادہ اپنی تابعداری اقتدار سے نکالے جانے کے بعد کرنی. کوئی ریزسٹنس شو نہیں کرنی. ریزسٹنس تو دور کی بات ہے, آپ نے پہلے سے زیادہ ان سے محبت سے پیش آنا ہے, پہلے سے زیادہ ان سے پیار سے پیش آنا ہے, تاکہ وہ خود اخلاقی بوجھ محسوس کریں کہ یار ہم نے ان کو نکالا ہے اور اتنے پھر بھی تابعدار ہیں تو وہ الٹیمیٹلی وہ آپ کو لے آئیں. تو میاں نواز شریف اور آصف علی زرداری, اسی طرح سے ایک ڈنر پہ پیپلز پارٹی کی ایک شخصیت سے ملاقات ہوئی. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی آپ تو بڑے ہیومن رائٹس کے چیمپئن بنتے تھے, آپ تو انسانی حقوق کی بڑی بات کیا کرتے تھے, آپ تو بڑی سو کالڈ آئین کی بات کرتے تھے, ملک میں جمہوریت کی بات کرتے تھے, جمہوریت بہترین انتقام مصر کی. انہوں نے کہا یہ ساری باتیں ختم ہو گئی ہیں, ہمیں آصف علی زرداری صاحب نے یہ بتا دیا ہے کہ مستقبل میں اگلے 30-40 سال میں سیاست اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہی ہو سکتی ہے. اور پھر نواز شریف ہوں یا آصف علی زرداری ہوں, وہ اسٹیبلشمنٹ کی چند شخصیات کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ان کو ہماری ضرورت نہیں ہے, ہمیں ان کی ضرورت ہے, وہ ہیں تو ہم ہیں, وہ نہیں ہیں تو ہم نہیں ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ مختلف چیز ہو گئی ہے. دیکھیں مسلم لیگ نون ہو یا پیپلز پارٹی ہو, 8 فروری کو لوگوں نے ان کو مسترد کیا, ان کی سیٹیں اپنی نہیں ہیں. جب یہ اپنی سیٹیں ان کی نہیں ہیں, جب یہ ایم این اے اور ایم پی ایف ووٹوں سے نہیں بنے ہوئے, تو پھر یہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کر سکتے نا. دیکھیں یہ کر رہے ہیں اس وقت نوکری, یہ اس وقت سیاست نہیں کر رہے, ٹھیک ہے, یہ اس وقت عوام کے ووٹوں سے منتخب نمائندے نہیں ہیں, یہ کر رہے ہیں نوکری. اور جب آپ کو کوئی نوکری پہ رکھتا ہے تو پھر آپ اپنے مالک کے مطابق چلتے ہیں. پیپلز پارٹی ہو یا مسلم لیگ نون ہو, اب دیکھیں نا مریم نواز میاں شرافت سے ہاری ہوئی ہیں, میاں نواز شریف ڈاکٹر یاسمین راشد سے ہارے ہوئے ہیں. جس دن میاں نواز شریف, آپ کو پتہ ہے سپریم کورٹ میں ایک جو بلوچستان کا کیس تھا وہ 100% وہی کیس ہے جو میاں نواز شریف کا کیس ہے. اس میں سپریم کورٹ نے کیا کیا, سپریم کورٹ نے فارم 45 کے مطابق رزلٹ جاری کرتے ہوئے کہا کہ امیدوار جو جیتا ہوا ہے فارم 45 کے مطابق اس کو انہوں نے نوٹیفائی کروا دیا سپریم کورٹ نے. سیم وہی کیس میاں نواز شریف کا ہے. اب میاں صاحب جس دن تھوڑا سا فیل باہر نکالنے کی کوشش کریں گے تو اسی لمحے سپریم کورٹ میں کیس فکس ہوگا, فارم 45 کے مطابق رزلٹ جاری ہو جائے گا اور کہا جائے گا کہ ڈاکٹر یاسمین راشد ونر ہے. گو کہ وہ ایک آگے ٹیکنیکلٹیز الگ ہیں کہ وہ کنوکٹڈ ہیں تو آپ پھر الیکشن دوبارہ ہوگا یہ وہ, لیکن میاں نواز شریف جو ہیں بہرحال وہ فارغ ہو جائیں گے. تو اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو آئینی عدالت میں کیس بھجوانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. انہوں نے ایک بار ایک میسج کرنا ہے. تو پھر یہ جو فرسٹریشن ہے, پریشانی ہے بلاول کے چہرے پر, اب بلاول کا جو اجلاس ہوا پارلیمانی کمیٹی کا, اس میں ایک جملہ یہ سنے, وہ یہ کہتے ہیں کہ میری حمایت کے بغیر, میری اجازت کے بغیر کوئی نہ پیپلز پارٹی ووٹ دے گی نہ اس کی حمایت کرے گی. مطلب دیکھیں بات ہو رہی ہے زرداری کی, ان کو یہ لگ رہا ہے
کہ کوئی فارورڈ بلاک بننے جا رہا ہے پیپلز پارٹی کے اندر اور ہماری اپروول کے بغیر ہمارے لوگ ووٹ ڈال دیں گے, وہی جیسے پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے, ٹھیک ہے, لوٹے بنائے گئے. تو اب اس لیے باقی جہاں تک بلاول کی جو پریشانی ہے وہ یہی ہے کہ ان کو مسئلہ ہے اپنی ذات, اپنے مفاد, اپنی کرپشن, اپنی لوٹ مار سے, اور ان کو کسی چیز سے کوئی مسئلہ نہیں, ملک سے ان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ملک کا نقصان ہوتا ہے ہو, عوام کو نقصان ہوتا ہے ہو, ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو ان کی پریشانی بلاول بھٹو زرداری کی یہ ہے, اور آصف علی زرداری کی پریشانی یہ ہے. اور جہاں تک آصف علی زرداری کی بات ہے, جب پہلی اٹیمپٹ ہوئی تھی نا 26ویں آئینی ترمیم کی, تو آصف علی زرداری کو کہا گیا کہ آپ نے رات کو جاگنا ہے اور رات میں ہی ہم نے آپ سے سائن کروانے ہیں, یعنی ادھر سے قومی اسمبلی میں جو ہے وہ اپنا بل ہوگا پاس, آئینی ترمیم کا بل پاس ہوگا, اس کے بعد سینٹ میں ہوگا, اور راتوں رات پریزیڈنٹ سے سائن کروائے جائیں گے. تو مجھے ایک سورس نے بتایا کہ جو آصف علی زرداری کی وہاں پہ ٹیم ہے, ان کو یہ آرڈر کیا گیا کہ آپ نے آصف علی زرداری کو آج نیند کی گولیاں نہیں دینی. یعنی وہ آصف علی زرداری جو اپنی مرضی سے نیند کی گولیاں نہیں کھا سکتے, جو اپنی مرضی سے سو نہیں سکتے, جو نواز شریف اپنی مرضی سے مری نہیں جا سکتے, جو نواز شریف اپنی مرضی سے اسلام آباد نہیں آ سکتے, جو نواز شریف جاتی عمرے میں بیٹھ کے اپنی مرضی سے کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے, تو وہ میاں نواز شریف ریزسٹ کریں گے, وہ آصف علی زرداری ریزسٹ کریں گے. دیکھیں ان کے مسائل بہت زیادہ ہیں. ایک ان کا مسئلہ ہے کرپشن اور لوٹ مار اور ان کے کیسز, دوسرا ان کا مسئلہ ہے کہ یہ اپنی سیٹیں ہارے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, تیسرا ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پتا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ ان سے الگ ہوتی ہے تو یہ تو عوام میں جا نہیں سکتے, نہ نواز شریف, یہ تو اپنے گھروں میں نہیں رہ سکتے. اچھا صدیق جان صاحب, دیکھیں کہ اب جو فواد چودھری صاحب جو لوگ ہیں, نیشنل ڈائیلاگ کمیٹی ہے وہ ایکٹیو ہوئی ہے, مولانا فضل الرحمان سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں. مولانا فضل الرحمان نے 22 مارچ کو مہنگائی مارچ کا اعلان کر دیا ہے, 22 مئی کو. جماعت اسلامی ایکٹیو ہو رہی ہے, جو تحریک انصاف ہے وہ منگل سے تیار بیٹھی ہے اڈیالہ جیل آنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ اب یہ صورتحال ہے کہ کچھ خبریں یہ بھی چل رہی ہیں کہ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں وہ مولانا کے ساتھ اور اپوزیشن کو اکٹھا کر کے وہ اب ایک تحریک شروع کرنے جا رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ جو بجٹ کے بعد کا سیاسی منظر نامہ ہے یہ واقعتاً تبدیل ہونے جا رہا ہے, جو انڈیکیٹر سامنے آ رہے ہیں, جو مہنگائی کی صورتحال ہے, جو اوورآل چیزیں چل رہی ہیں؟ بجٹ والا معاملہ تو ابھی بہت دور ہے. جماعت اسلامی کو تو آپ مائنس کرتے ہیں, کیونکہ جماعت اسلامی جب ان کو کہا جاتا ہے تو وہ ایکٹیو ہوتے ہیں, ان سے تو آپ کوئی امید مت رکھیں. جماعت اسلامی تو اس حکومت کا خفیہ, حکومت کا نہیں اسٹیبلشمنٹ کا ایک خفیہ ایسٹ ہے, ٹھیک ہے, ان کو تو آپ بات ہی نہ کریں. جماعت اسلامی تو کسی اور وجہ سے ایکٹیو ہوتی ہے. جماعت اسلامی, آپ مجھے بتائیں نا کہ غزہ کے اوپر بڑی بات کرتے تھے, شہباز شریف نے پیس بورڈ, شہباز شریف نے نامزد کیا نوبل پرائز کے لیے ٹرمپ کو, کوئی جماعت اسلامی نے ملین مارچ کیے پیس بورڈ کا حصہ بنے شہباز شریف. کوئی جماعت اسلامی کو آپ چھوڑ دیں, ہاں تحریک انصاف کو سیریس لیں, تحریک تحفظ پاکستان کو سیریس لیں, منگل والی کال کو سیریس لیں, یہاں تک کہ مولانا فضل الرحمان کو سیریس لیں, یہ وہ چیزیں ہیں. باقی جہاں تک آپ بات کریں جماعت اسلامی اس کو مائنس کر دیں. لیکن حکومت کے لیے قومی ڈائیلاگ کمیٹی کیا ہے, قومی ڈائیلاگ کمیٹی ایک جو مرضی کرے, ان کے بھی پولیٹیکلی تو ان کے پلے کچھ بھی نہیں ہے نا, ٹھیک ہے. تو کوشش ایک ان کی اچھی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ جی پولیٹیکل ٹیمپریچر نیچے آنا چاہیے, لیکن اس کے لیے ان کو مولانا فضل الرحمان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے, پی ٹی آئی سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے, تحریک تحفظ پاکستان سے ملنے کی ضرورت نہیں ہے, اسٹیبلشمنٹ سے ملنے کی ضرورت ہے. ٹیمپریچر اسٹیبلشمنٹ نے نیچے لانا ہے, پی ٹی آئی نے نیچے نہیں لانا. بھائی پی ٹی آئی کیا کہہ رہی ہے, عمران خان کے کیسز میرٹ پہ سنیں, کیا غلط ہے؟ عمران خان کو علاج کی سہولت دیں, کیا غلط ہے؟ بہنوں سے ملاقات کریں, کیا غلط ہے؟ بشر بی بی کی فیملی کو ملنے دیں, کیا غلط ہے؟ بے گناہ اسیران کو رہا ہونے دیں, کیا غلط ہے؟ مسئلہ پی ٹی آئی کا نہیں ہے یا تحریک تحفظ پاکستان کا نہیں ہے, مولانا فضل الرحمان کا نہیں ہے. ان کو جا کے ملنا چاہیے اسٹیبلشمنٹ سے, اور ان کو کہنا چاہیے کہ پولیٹیکل ٹیمپریچر آپ نیچے لائیں, عدالتوں کو کہیں کہ انصاف کریں, عمران خان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بند ہو. اچھا آخر میں یہ بتائیے گا کہ یہ جو اب منگل کی کال ہے, جو اب آپ کو تحریک انصاف کی تیاری کیا لگ رہی ہے, آپ کے پاس کیا خبر ہے؟ دیکھیں ابھی تک تو ان کی تیاریاں بھرپور جاری ہیں, لیکن ان کو اپروچ بھی کیا جا رہا ہے, کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ بڑے پیمانے پہ کریں, ان کو تھریٹ بھی کیا جا رہا ہے, ان کو قائل بھی کیا جا رہا ہے. تو اب وہ کیا کرتے ہیں یعنی لوگ بتائے گا, لیکن اس وقت تک تیاریاں جاری ہیں. ناظرین یہ کچھ چیزیں جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں, تو انشاءاللہ جو بھی چیزیں اور مزید ہوں گی آپ کے سامنے ہم آپ کو آگاہ کرتے رہیں گے. منگل کی جو کال ہے اس کے حوالے سے اور بھی جو پولیٹیکل ٹمپریچر کے حوالے سے جو چیزیں ہو رہی ہیں ہم آپ کے سامنے رکھتے رہیں گے. مجھے اور صدیق جان صاحب کو دیجیے اجازت. اللہ کریم آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ حافظ.